नंबर 105 में कुरान मजीद को बतदरीज थोड़ा थोड़ा नाजिल करके नाजिल करने की हिकमत ये बताई गई कि रसूल उन पर ठहर ठहर के पढ़ेंगे। इनके लिए कुरान को समझने में आसानी होगी। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे कि कभी आप अल्लाह कहते हैं, कभी रहमान कहते हैं, हम तो रहमान को नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरमाया, रसूल कह दीजिए कि माबूदे बरहक को तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। तुम उसे जिस नाम से भी पुकारोगे सब उसी के नाम है, और उसे पुकारने में म्याना रवि से काम लो। आखिरी आयत में फरमाया कि अल्लाह की ना कोई औलाद है, ना कोई उसकी सल्तनत में उसका शरीक है, ना इसे किसी मददगार की ज़रूरत है, और आप इसकी किबरियाई को बयान करते रहिए। आगे शुरू हो जाती है सूरह कहफ। असहाबे कहफ का नाम तो सुना है ना माशाअल्लाह आप हज़रात। पहले इसकी फजीलत में एक हदीस ना बयान करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, दज्जाल आएगा क़यामत के करीब और बड़े लोगों को गुमराह करेगा। तो हुजूर ने फरमाया, जो सूरह कहफ की 10 आयात जुबानी याद कर लेना, वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 9 से असहाबे कहफ का जिक्र शुरू होता है। असहाबे कहफ, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने चौथे आसमान पे बुला लिया ना, तो दिकियानूस नाम का एक बादशाह हुआ बनी इसराइल के अंदर, बड़ा जालिम था। उसने गुमराही फैला दी, और जो लोग माज़अल्लाह कुफ्र और शिरक नहीं करते थे उन्हें कत्ल करवा देता। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। ओहो हो अल्लाह, सारी दुनिया माल बचा के भागती, वो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कुफर की तरफ न लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए, तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। उन्हें कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भौंकेगा, आवाज निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमने तो छुपना है। पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा, भगाओ जितना मर्जी मुझे, फितरत मेरी है कि मैं भौंकता हूं, पर जब अल्लाह के वली हों तो फिर मैं अदब करता हूं। ये कुरानी वाकया। अच्छा, ये ऐन वो वाकया है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीजों पर वैसे ही नास है और बहुत सारी जुबानें वैसे ही गुंग हो जाती। तो वो 6-7 लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, जाकर उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर है। अच्छा, अल्लाह की कुदरत, जैसे ही दाखिल हुए इन्हें नींद आ गई, ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज हैं कि कुत्ता गार के मुंह पर बाजू फैला के बैठ गया, गोया अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। अब मियाँ साहब की एक बात कर लें दरमियान में। मियाँ साहब फरमाते हैं, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते होना थी चंगे, और चलो मालिक देख कर राखी कर दे, साबर भूखे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के, कुत्ता भी गार पे बैठ गया। इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया, कहाँ भाग के गए? तो कहा वो गार के अंदर है। बादशाह कहने लगा कि इनकी सजा ये है कि एक दीवार चुन दो गार के मुंह में, गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चुनने की, बंदा बड़ा नेक था, इसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। उसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सबके नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती, उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती इनके नामों की ना मैं माले खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो 100 साल तक सोए रहे, और बाज ने लिखा है कि 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बैदरूस नाम का एक बादशाह आ गया, वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे। बादशाह एक दिन उजरे में गया, जाके दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी बात दिखा जिससे लोगों का ईमान पक्का हो जाए। इस तरह के भी बादशाह हुआ करते। तो रब करीम ने कहा, मैंने तो पहले एक राज छुपा के रखा हुआ है, खोल देते हैं। उसने दुआ मांगी, और इधर क्या मामला हुआ, एक चरवाहा बकरियां चराने वाला वहां से गुजरा। उसने सोचा ये दीवार है, अगर इसका मुंह खोल लूं ना कभी, तो मेरी बकरियां यहाँ थोड़ा सा धूप के अंदर सस्ता लिया करेंगे। उस चरवाहे ने क्या किया कि उसने वो दीवार गिराई ताकि मेरी बकरियां अंदर जाया करें। वो दीवार गिराई तो उसने अंदर 6-7 लोग सोए हुए देखे, और कुत्ता भी सोया हुआ देखा।
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند ہی پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کو دقیانوس نام کا بادشاہ ہے، کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے، وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی
اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں۔
موسیٰ آ رہے. اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے. فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ. اللہ اکبر, یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے, یہ کبھی سمجھ میں آ جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے, اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے, بڑے بڑے. میں عالم ہوں جی, تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے, لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا. دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے, لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے. گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں, لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں. فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں, اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں. تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں. تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ. یہ سب سے مشکل کام ہے, یہ سب سے, یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے. کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں, ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں. بے بزرگ ہیں, بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے, حل چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے. فرمایا صبر کروں گا, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے, تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا, بغیر کرائے کے سوار کرایا. اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی, آپ نے تختہ توڑ دیا. فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا, آپ کو کہا تھا نا. فرمایا چلو میں صبر کروں گا. تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا, ابھی چھوٹی عمر ہے, وہ ملا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا. فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے. فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے, اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے. قتل کر دیا, قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے, بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا, آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا, انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں, جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں, اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. ہاں تو آنکھ بند کر کے چل, ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے, پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا, فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا, یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا, تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی, تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا, وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا, اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا, اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا, اس کے ماں باپ نیک تھے. اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا, اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا, اللہ اکبر, فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں, یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور بچائی اس لیے ہے کہ وکان ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, ان کا باپ
काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती हैं, दानाइयाँ होती हैं। ये तरीकत के जो लोग होते हैं इन्हें सबक ये दिया जाता है कि आमन्ना व सद्दकना, मानना है और तस्दीक करनी। हमारा मामला ये है कि यहाँ वजाहत देनी पड़ती। वो जी वहाँ क्या हुआ था, वो जो गाड़ी आपके पास है तो वो कहाँ से आई, तो वो जो कल आप नया जोड़ा पहन के आए थे तो वो किधर से आया। तो जो लोग वजाहतें मांगते हैं वो अपने नहीं होते, उनका गुलामी का रिश्ता नहीं होता। हबीब और होता है, शरीक और होता है। शरीक वजाहतें मांगते हैं, हबीब मोहब्बत करते हैं। हमारा आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा, कि हम किसी हिकमत के तहत कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो मजबूरी है कि हमें वो हिकमत बताई जाए। ऐसा न करें। ये तरीका हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स मिलने आ गया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, आपके एक मुरीद ने कहा चल मेरे पीर से मिलने। कहने लगा मैं नहीं जाता मिलने किसी पीर शीर से। कहा नहीं आओ तो सही। वो आया ना तो उसने देखा कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के खड़े हैं गौसे पाक के दरवाजे, मोटे ताजे चौड़े अरबी नस्ल के घोड़े। उसके दिल में ख्याल आया, कहने लगा यार सवारी के लिए अगर रखे हैं तो एक भी काफी था, 50 की क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर। अब वाकई 50 खड़े थे, मुरीद के पास जवाब ही कोई नहीं था। कहने लगा यार पता मुझे भी कोई नहीं, लेकिन हजरत साहब ने रखे हैं तो हिकमत जरूर कोई होगी, हिकमत जरूर कोई, इसकी कोई हिकमत होगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए वापस। वो रोज तनकीद करता, कैसा तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए, कैसे तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए। कुछ दिन गुजरे तो मुल्ला अली कारी कहते हैं वो इतराज करने वाले के पेट में कोई तकलीफ हुई, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उसने कहा तेरा तो जिगर तबाह हो गया है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसको ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, उसकी दवाई बना के तुझे खिलाएंगे और 50 घोड़े होंगे तो तू बचेगा। अब परेशान हो गया, कहने लगा घोड़े हैं तो सही, पर जो मैं हाल कर रहा हूँगा घोड़े तो नहीं मिलेंगे, मेरा तो जूतों वाला काम है, वो शायद मिल जाएं। लेकिन जब इंसान मरने लगता है तो फिर उसको डूबते को तिनके का सहारा। अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा चल तेरे पीर के पास चले। उसने कहा तुझे नहीं लेके जाना, तू तनकीद करता है। कहता है एक दफा चाहिए क्या, का घोड़े। कहने लगा तेरे लिए रखे हैं कोई, जा दौड़ जा, मेरे हजरत साहब की जरूरत क्या है। लेकिन जब गौसे आदम की खानकाह में दाखिल हुए ना तो हुजूर गौसे आदम उठ के मिले। अल्लाह वाले दिलों में बातें नहीं रखते। माथा चूमा और फरमाने लगे मियाँ तो एक दिन ना मेरी गली से गुजर रहा था तो मेरी तेरे ऊपर नजर पड़ी, तो मुझे नजर आया तो बीमार होगा और तेरा इलाज अरबी नस्ल के 50 घोड़ों की वजह से होगा, तो मैंने तेरे लिए ला के खड़े किए हुए हैं, तेरे लिए ही खड़े किए हैं। अब तू ना घर भी ले जाने की जरूरत नहीं, चारा भी मेरे मुरीद ही डाल दिया करेंगे। तो इस तरह करना, रोज आना एक घोड़ा ले जाना, फिर अगले दिन आना तो दूसरा। वो खुदा के बंदे तेरे लिए रखे थे, तू तनकीद कर रहा है। अल्लाह के बंदे पर्दा पोश होते हैं। हाँ शर्त यह है कि वो बंदा साले हो, दीनदार हो, वो वाला पीर ना हो जो नमाज भी ना पढ़े और घोड़े 15 रखे हुए हों उसने, वो वाला मामला ना हो। तो मेरे अजीज ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जब आपका रूहानी इलाज करता है ना, रूहानी इलाज से मतलब जादू टूने का इलाज नहीं, रूहानी इलाज वो होता है कि मेरे गुनाहों का इलाज हो जाए, हसद बुग़्ज़ कीना अदावत ये निकल जाए। तो वो कुछ ऐसे नुस्खे बताता है जो समझ में मुरीद की नहीं आते, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। उन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल करने से इंसान का फ़ायदा होता है। जी करने वाले लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। वो माँ बाप के आगे करें, उस्ताद के आगे करें, शेख के आगे करें। और जिनको वजाहतों की ज़रूरत होती है, हाँ एक शरई बात ज़रूर है, वो ज़रूर सुन लें। अगर आपको कहीं कुछ शरई कबाहत नज़र आए जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो तो वो आप पर फ़र्ज़ है आप अपने मुर्शिद से पूछें। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, यानी जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकरा रही हो उसकी वजाहत तलब करना ज़रूरी होता है, और जो दीन से ना टकराए उस पर आप वजाहतें पूछते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप इलाज कराने में संजीदा नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद को समझने की तौफीक। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।